فصل فیما یوجب الاغتسال، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو غسل کو فرض کرتی ہیں، جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ یہ فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں جو غسل کو واجب کرتی ہے۔ تو یہاں اب تک وضو کا بیان تھا، اب غسل کا بیان شروع ہوتا ہے۔ ابتداً ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، غسل واجب ہوتا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ جب بھی واجب بولا جاتا ہے وہ فرض ہی کے معنی میں ہوتا ہے، اور کہیں خاص اصطلاحات میں کے معنی میں ہوتا ہے واجب کا، لیکن یہاں جو بھی لفظ بار بار وجوب کے لیے آ رہا ہے وہ حقیقت میں فرض ہے۔ یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، افترض یفترض الغسل بواحد من سبعۃ اشیاء، فرض ہو جاتا ہے غسل 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، فرض ہو جاتا ہے غسل 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ خروج المنی الی ظاہر الجسد، خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل مقرہ بشہوۃ من غیر جماع، اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع، کہتے ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ نمبر 1، منی کا نکلنا جسم کے ظاہر کی طرف، منی کا نکلنا جسم کے ظاہر کی طرف جبکہ وہ جدا ہوئی ہو، اذا انفصل جب جدا ہوئی ہو، عن مقرہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے، مقرن قرار پانے کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے، شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے۔ جماع کا مسئلہ تو دوسرا ہوگا، یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی منی نکلتی ہے اور جسم سے باہر ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس وقت وہ اپنے جگہ سے جدا ہوئی تھی اس وقت شہوت موجود تھی، تو اگرچہ جماع نہ پایا گیا ہو، تو جس وقت جدا ہوئی تھی اس وقت اگر شہوت موجود تھی، خروج المنی الی ظاہر الجسد اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ من غیر جماع۔ نمبر 1، منی کا نکلنا جسم کے ظاہر کی طرف، منی کا نکلنا جسم کے ظاہر کی طرف جب وہ جدا ہوئی ہو اپنے ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر جماع کے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی منی نکلتی ہے اور جس وقت وہ اپنے جگہ سے جدا ہوئی تھی اس وقت شہوت موجود تھی، جب وہ نکلی ہے اس وقت چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، لیکن جب جسم سے باہر نکلے گی اس وقت جو ہے غسل فرض ہوگا۔ اس کو اور زیادہ وضاحت کریں تو اس طرح سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کے کمر میں کوئی لاٹھی وغیرہ مار دی جائے تو اس سے بھی بہت سے انسانوں کی منی نکل جاتی ہے۔ تو اگر کسی کے لٹھ مارا گیا کمر میں اور اس سے منی نکلی تو چونکہ شہوت موجود نہیں ہے اس وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کہ ایک شکل تو یہ ہوگی اس سے غسل فرض نہیں ہوا، اور غسل فرض ہونے کی شکل یہ ہوگی کہ کسی کو شہوت ہوئی اور شہوت کے ساتھ منی جو ہے اپنے جگہ سے جدا ہوئی، لیکن جب وہ نکلنے والی تھی اس نے اپنے اعضاء کو پکڑ لیا، آگے سے حصہ دبا لیا، جس سے منی اس وقت نہیں نکلی، لیکن پھر بعد میں تو جب تک وہ نہیں نکلے گی جب تک غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن جب اس نے چھوڑا اور منی نکلی اس وقت اگرچہ شہوت موجود نہیں تھی، لیکن جس وقت وہ جسم سے باہر نکلے گی تو اس وقت غسل فرض ہو جائے گا۔ تو شہوت کا اپنے مقام سے جدا ہوتے وقت موجود ہونا ضروری ہے، نکلتے وقت موجود ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب نکلے گی غسل تبھی فرض ہوگا۔ منی کا نکل آنا جسم کے ظاہر کی طرف جبکہ جدا ہوئی ہو اپنی ٹھہرنے کی جگہ سے شہوت کے ساتھ بغیر کسی جماع کے۔ وتواری حشفۃ وقدرها من مقطوعها
فی احد سبیل آدمی حی، اور حشفے کا چھپ جانا غسل کو فرض کر دیتا ہے۔ حشفے کا چھپ جانا، جو مرد کے اعضاء تناسل کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اس کو حشفہ بولا جاتا ہے۔ تو حشفے کا چھپ جانا اور اس کی مقدار کا چھپ جانا کٹے ہوئے میں سے، اگر کسی کا ذکر آدھا کٹا ہوا ہے یا آگے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کٹا ہوا ہے تو پھر مانا جائے گا کہ جتنا حشفہ ہوتا ہے اتنا حصہ جو ہے چھپ جائے۔ حشفے کا چھپ جانا یا حشفے کی مقدار کا چھپ جانا کٹے ہوئے میں سے زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی راستے میں۔ تو اگر اس طرح سے مسئلہ پایا گیا کہ کسی انسان کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں کسی آدمی کا حشفہ چھپ گیا تو صرف چھپ جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اس وقت انزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ انزال ہو یا نہ ہو، صرف اگر انسان ذکر چھپ کا حشفے کی مقدار یا حشفہ چھپ جاتا ہے تو غسل فرض ہو جائے گا، یعنی صرف چھپ جانا کافی ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ، اور مردار اور منی کا نکلنا، انزال منی کا نکلنا غسل کو فرض کرے گا مردار یا جانور سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور منی کا نکل جانا غسل کو فرض کرے گا مردار یا جانور کی سے صحبت کرنے کی وجہ سے۔ وطین صحبت کرنا، میتۃ مردار، بہیمۃ جانور۔ اگر کوئی بدفطرت انسان کسی مردار سے صحبت کرتا ہے یا کسی جانور سے صحبت کرتا ہے تو وہاں حشفے کا یا حشفے کی مقدار کا چھپ جانا غسل فرض ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انزال ہو تو تبھی غسل فرض ہوگا، اس سے پہلے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہاں یاد رکھیں کہ مسائل بہت سے بتلائے گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسائل بتا کر کے اس کی اجازت دی جا رہی ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے اکابر کی کتابوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ایسے مسائل لکھ رکھے ہیں، تو یہ مسائل لکھنا تو مجبوری ہے کہ انسان ہر طرح کے پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا کوئی شکل اختیار کرتا ہے، کوئی ایسا کام اگر کر لیتا ہے تو اس کو مسئلہ کون بتائے گا؟ مثال کے طور پر بہت سے دھاردار چیزیں ہیں یہ جن سے زخم لگتا ہے اور ان کی سزائیں بیان کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی بندوق سے کسی انسان کو مارتا ہے اس کو یہ سزا دی جائے گی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندوق سے مارنے کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے یہاں بھی حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی مردار سے یا جانور سے صحبت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک کہ انزال نہ ہو۔ ہاں، انزال اگر ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ ووجود ماء دقیق بعد النوم اذا لم يكن ذکرہ منتشرا قبل النوم، اور پتلے پانی کا پایا جانا، ووجود ماء دقیق، اور پتلے پانی کا پایا جانا سونے کے بعد جبکہ اس کا ذکر سونے سے پہلے منتشر نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص سویا اور سونے سے پہلے اس کے ذہن میں گندے خیالات نہیں تھے، غلط خیالات نہیں تھے، اور نہ ہی اس کا عضو تناسل منتشر تھا، اسی حالت میں وہ سو جاتا ہے، صبح کو جب اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر پتلا پانی لگا ہوا ہے، تو اس کو منی شمار کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے وہ غسل واجب ہو جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو احتلام ہوا ہے۔ اور اگر جس وقت وہ سو رہا تھا اس کے دل میں غلط خیال چل رہے تھے، اور یا یہ کہ اس کا جو پتلے پانی کا پایا جانا جبکہ اس کا ذکر منتشر نہ ہو سونے سے پہلے۔ اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی۔ تو پتلے پانی کا پایا جانا سونے سے پہلے جب اس کا ذکر منتشر نہ ہو سونے سے پہلے۔ تو اگر کسی کا ذکر منتشر تھا، اس حالت میں وہ سوتا ہے، پھر پانی اس کو نظر آتا ہے، تو اگر اسے یقین ہے کہ یہ منی نہیں ہے تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ مانا جائے گا کہ جس وقت یہ پانی نکلا ہو سکتا ہے کہ یہ مضی کا ہو۔ فوجود بلل ظنہ منیا بعد افاقتہ من سکر و اغماء، اور طریقہ پائے جانا جس کو وہ منی گمان کرے نشے اور بے ہوشی سے افاقے کے بعد۔ اگر کوئی شخص نشہ ور تھا یا یہ کہ بے ہوش تھا، بے ہوشی کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے
کپڑوں پر یا جسم پر تری پائی جاتی ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ منی ہے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا، اور اگر اسے لگتا ہے کہ مزی ہے یا پیشاب ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ وبحیض و نفاس، اور غسل فرض ہو جاتا ہے حیض کی وجہ سے اور نفاس کی وجہ سے، جو عورت کو ماہواری آتی ہے اس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ولادت کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وَلَوْ حَصَلَتِ الْأَشْيَاءُ الْمَذْكُورَةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصَحِّ، اگرچہ مذکورہ چیزیں حاصل ہوئی ہوں اسلام سے پہلے، زیادہ صحیح قول کے مطابق، یعنی اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ وہ اسلام لاتا ہے، اسلام لانے کے بعد اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوگا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ تو اگرچہ غیر مسلم احکام کے مکلف نہیں ہیں لیکن وضو کے غسل کے معاملات میں وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم کی طرف سے ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ اسلام لانے کے بعد احکام ادا کرتا ہے تو اسے غسل کرنا ہوگا۔ وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور فرض ہے میت کو غسل دینا کفایہ طور پر، یعنی اب تک تو یہ چیزیں تھی کہ اپنے اوپر فرض ہے غسل کرنا، اسی طرح میت کو غسل دینا یہ بھی فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ بھی غسل دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اور اگر کوئی غسل نہیں دیتا ہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یفترض الغسل بواحد من 7 اشیاء، غسل فرض ہے یا غسل فرض ہو جاتا ہے 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ خروج المنی الی ظاہر الجسد، منی کا نکل آنا جسم کے ظاہر کی طرف۔ اذا انفصل عن مقرہ بشہوۃ، جبکہ وہ جدا ہوئی ہو اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ، من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ وتواری حشفۃ وقدرھا من مقطوعھا فی احد سبیلی آدمی حی، اور حشفے کا چھپ جانا اور اس کی مقدار کا چھپ جانا کٹے ہوئے میں سے زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں، اور منی کا نکلنا مردار یا جانور سے صحبت کرنے کی وجہ سے۔ ووجود مائن رقیق بعد النوم، اور سونے کے بعد پتلے پانی کا پائے جانا، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جبکہ اس کا عضو تناسل سونے سے پہلے منتشر نہ ہو۔ ووجود بلل ظنہ منیا بعد افاقت من سکر و اغماء، اور طریقہ پائے جانا جس کو وہ منی گمان کرے بے ہوشی، نشے اور بے ہوشی سے افاقے کے بعد۔ ابھی حیض و نفاس، اور غسل فرض ہو جاتا ہے حیض کی وجہ سے اور نفاس کی وجہ سے، اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام سے پہلے حاصل ہوئی ہوں زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ ویفترض تغسیل المیت کفایۃً، اور فرض ہے میت کو غسل دینا کفایت کے طور پر۔